بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. رب العالمین کی توفیق اور فضل و کرم سے دونوں عزیزان کی سلمہ اللہ تعالی منظم مرتب گفتگو کے بعد اللہ قبول فرمائے. کچھ ٹوٹی پھوٹی گزارشات رمضان کے مسائل کے حوالے سے انتہائی اختصار سے عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کرنے کا ٹوٹا پھوٹا ارادہ لے کے آیا. اللہ صرف اسی بات کی توفیق عطا فرمائے جو انہیں پسند ہو، اور کہیں سنی بات اسے قبول فرمائے. رمضان کے مسائل میں سے کچھ کا تعلق رمضان اور عید الفطر کا چاند دیکھنے کے حوالے سے. ان میں سے پہلی بات، اور ہر بات کی دلیل یا دلائل ہیں، لیکن اختصار سے اللہ کی توفیق سے عام طور پر صرف عناوین ذکر کرنے پر اتفاق کیا جائے. رمضان کے روزوں کا آغاز چاند دیکھنے سے ہوگا اور عید کی آمد کا اعلان بھی چاند کے دیکھنے سے ہوگا. اس بارے میں ایک اور بات اسی بات کے ضمن میں، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ کا خلاصہ سنتے ہیں. امام مسلم نے ابو البختری سے روایت کیا، انہوں نے بیان کیا، ہم عمرہ کے لیے نکلے، بطن نخلہ میں ہم نے پڑاؤ ڈالا. چاند کے دیکھنے کے لیے ہم نے کوشش کی تو بعض لوگوں نے کہا وہ 2 رات کا ہے، بعض نے کہا کہ وہ 2 رات کا ہے. تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہماری ملاقات ہوئی تو ان سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ چاند 3 رات کا تھا، اور کچھ کہنے لگے چاند 2 رات کا تھا. انہوں نے پوچھا تم نے کس رات دیکھا؟ انہوں نے عرض کیا ہم نے فلاں فلاں رات دیکھا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا اللہ پاک چاند کے دیکھنے کی مدت کو بڑھا دیتے. تم نے جس رات چاند دیکھا وہی رات تمہاری رمضان کی رات ہے. یہ آج بھی کئی لوگ کہتے اور سنا جاتا ہے کہ چاند اتنے دنوں کا ہے. جتنے دنوں کو کوئی کہتا کہے، ہمارے روزے کا آغاز تب ہوگا جب ہم دیکھیں. دوسری بات، شک کے دن میں روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. آج مثال کے طور پر 29ویں شعبان ہے، بادل ہوئے
چاند نظر نہ آیا، اب کچھ چاہے کہ ازرہ احتیاط میں روزہ رکھوں تو کل کا روزہ رکھے، اور پھر اس کے بعد رمضان کے روزے رکھتا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس بارے میں گفتگو ہوئی تو فرمایا اس شخص نے ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اور یہ قاعدہ ہمیشہ کے لیے میں آپ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے احتیاط کے لیے بڑھنا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ نہ آگے بڑھنا ہے نہ پیچھے رہنے کا عزم کرنا ہے، جو آپ نے کیا وہی رکنا ہے۔ پھر جو کوتاہی ہو اور ہوتی ہے اس کے لیے اللہ تعالی سے معافی کا سوال کرنا۔ تیسری بات، اور دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ شفقت کس قدر زیادہ۔ روزہ رکھا 1 2 3 دن، لوگوں کے خیال میں 3 تو خیر کم، 1 دن کا فرق، لوگ میں روزہ کھایا گیا، کوئی کسی کا نام کوئی کسی کا نام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا، روزہ تب ہے جب تم روزہ رکھو، اور عید تب ہے جب تم عید کرو، اور قربانی تب ہے جب تم قربانی کرو۔ کیا مقصد؟ عام مسلمان جس دن روزہ رکھنے کا فیصلہ کریں، اگر کو کھایا گیا تو جائے کھایا جائے، تو اس کا ذمہ دار نہیں۔ جس دن عید کرے، غلط کی ٹھیک کی، تو اپنی دیر عید کی الگ مسجد نہ بنا۔ اور اسی طرح حج کے بارے میں بھی لوگوں کو وہم میں مبتلا کیا جاتا ہے، یہ ہوتے ہیں نا، جو بات چل رہی ہے اس کے ساتھ چلنے کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے دی ہے۔ اور دیکھیے اس میں امت کے لیے وہم اور شک سے بچنے کے لیے کتنی بڑی خیر ہے۔ چوتھی بات، ایک ملک میں چاند کا دیکھا جانا کیا ساری دنیا کے لیے کافی ہے، یا ہر ملک کیا اپنا اپنا دیکھنا ہے؟ اس بارے میں میرے سامنے واقعہ بھی ہے، اختصار کی وجہ سے اسے ذکر نہیں کرتا، خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔ اس بارے میں 2 رائے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ جس ملک میں چاند دیکھا جائے گا وہاں روزہ ہے، اگر کسی دوسرے میں دیکھا گیا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ امام احمد، دوسری رائے امام احمد اور بعض شافعی حضرات اور مالکی، ان کی رائے یہ ہے کہ اگر ایک ملک میں چاند نظر آ جائے تو سارے ملکوں میں روزہ ہو۔ سعودی عرب میں فتویٰ کی ایک بڑی دائمی کمیٹی ہوا کرتی تھی، اللہ کرے اب بھی جاری و ساری رہے۔ بہت بڑے بڑے علم و عمل والے چوٹی کے علماء اس کے ممبر ہوا کرتے تھے، اللہ کرے آج بھی ہو۔ انہوں نے اس بارے میں جو فتویٰ دیا ہے اس کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے، اور میرا سینہ اللہ کے فضل و کرم سے اس فتویٰ کو پڑھ کے کھل گیا۔ انہوں نے لکھا ہے خلاصہ، اس صورت میں
کیا کیا جائے؟ ایک ملک میں چاند نظر آیا، دوسرے میں نہیں. خلاصہ میرے رفتوں میں، لیکن اللہ کی توفیق سے ارادہ یہ ہے کہ خلاصہ میں کمی بیشی نہ کروں، پھر بھی بغیر ارادے کے ہو جائے اللہ معاف کرے. انہوں نے لکھا، یا انہوں نے جو لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ انفرادی معاملہ نہیں. اسلامی ریاست کا حکمران جو فیصلہ کرے وہ اس کے مطابق روزوں کا آغاز یا عید کو کرے، یہ اس کی ذمہ داری. اور اگر کہیں اسلامی ریاست نہ ہو تو مسلمانوں نے جو وہاں مرکزی کمیٹی بنا رکھی ہے، اس طرح کے اللہ کے فضل و کرم سے یورپ اور مغربی ممالک میں موجود ہے، جو فیصلہ وہ کریں اس پر عمل کریں. ہر شخص سر پکڑ کے نہ بیٹھ جائے، اور نہ ہی ہر مسجد والے اپنی یہ میں تشریح میں کہہ رہا ہوں، ہر مسجد والے اپنی الگ الگ بے دین کی مسجد بنا کے غیر مسلموں کے سامنے تماشا رکھے. اسلامی ریاست میں جو انہوں نے فیصلہ کیا یہاں نہ ہو، وہاں کی جو مرکزی اسلامی تنظیموں کی کمیٹی ہے، جو فیصلہ اس نے کیا اس پر عمل کیا جائے. چاند کے دیکھنے کے لیے ایک مسلمان کی شہادت روزے کے آغاز کے لیے کافی ہے. نمبر 6، عید کے لیے 2 مسلمانوں کی گواہی پر روزے کو ختم کر کے عید کا اہتمام کیا جائے گا. اگر دوسرے دن یعنی جبکہ مسلمان 30واں روزہ رکھ رہے ہیں، گواہی دینے والے 2 مسلمان آ جائیں، ان کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے روزے کو افطار کیا جائے گا، لیکن نماز عید آئندہ دن میں ادا کی جائے گی. اسی کے قریب ایک مسئلہ شعبان کے آخری نصف میں روزے کا ہے. اس بارے میں ٹھیک بات یہ ہے، کوئی شخص رمضان کے پہلے 1-2 دن یا رمضان کے استقبال کے لیے شعبان میں روزے نہیں رکھ سکتے. ویسے روزے رکھنا اس کی انشاءاللہ الرحمن کوئی ممانعت نہیں، لیکن رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھے، یہ وہی ہوگا کہ اس نے شک کی وجہ سے یا رمضان کے ساتھ ایک اضافہ کرتے ہوئے روزے رکھے تو اس کی اجازت نہیں. سحری کے متعلق بہت سے مسائل میں سے نمبر 1، فرضی روزوں کی نیت رات سے کرنا ہے، اور دوسری اسی کے ساتھ نمبر 1 میں بات نیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لفظ کہنا ثابت. نمبر 2، سحری کا اہتمام کرنا چاہیے. نمبر 3، سحری کوشش کر کے آخری وقت کے قریب کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری سے فارغ ہوتے تو آپ کی سحری ختم کرنے اور اذان کے درمیان زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے اندازے کے مطابق 50 آیات کریمہ کے پڑھنے کا وقت ہوتا. 2-4 منٹ یا چند منٹ پہلے یہ کرنا
بہترین ہے۔ نمبر 4، اذان ہونے تک کھانا پینا جائز ہے۔ نمبر 5، اگر کوئی چیز کھا رہا ہے، اذان ہو چکی تو جو چیز اس کے ہاتھ میں ہے اس کو اذان کے ساتھ بھی مکمل کر۔ یہاں ایک بات پرانی ہوا کرتی تھی، اللہ نہ کرے کہ اب ہو، کہ جب تک مؤذن کی اذان ختم نہ ہو سحری کھا جا سکتے۔ اب جو مؤذن لمبی اذان دے تو ماشاءاللہ تبارک الرحمن کتنے منٹ کی کوئی بات ثابت نہیں، وقت ہوا، سحری کا وقت ختم ہوا، ہاں جو چیز ہاتھ میں تھی اس کو مکمل کیا جا سکتا۔ ایک شخص پر غسل واجب ہے، وہ پہلے کھا لے، سحری کرے، پھر غسل کرے، اس کی اجازت ہے، لیکن یہ نہیں کھائے پیے اور سو جائے 7، 8، 9 بجے تک اور تب غسل کرے اور نماز پڑھے، ایسا شخص محرومی کا سودا کر رہا۔ دن کی باتیں، روزوں میں کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے دور رہنا ہے۔ نمبر 2، جھوٹ کو اور اس کے ساتھ عمل کو چھوڑنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے، جو شخص روزوں میں جھوٹ اور اس پر عمل نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ محدثین نے بیان کیا اس کا روزہ مسترد ہے۔ نمبر 3، اگر خود بخود قے آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر ارادتاً قے کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، بھول کے کھانے پینے سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ہاں جو دیکھے وہ اس کو روک لے اور جب اسے یاد آئے کھاتے پیتے وہی چھوڑ دے۔ ایک اور بات، روزے میں غسل کرنا جائز ہے۔ روزہ میں بغیر نمبروں کا ذکر کرتے ہوئے تاکہ زیادہ بات ہو جائے، روزے میں آنکھوں میں سرما ڈالنا، اس میں کچھ حرج نہیں، خوشبو کا استعمال کرنا، ہنڈیا کو چکھنا، مسواک کو کرنا، ابتدائی حصے میں، آخری حصے میں انجیکشن لینا، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر وہ غذا کے لیے ہے تو پھر روزہ کی حالت میں نہیں لے سکتا، اگر غذا کے لیے نہیں تو وہ لے سکتا ہے۔ روزہ کی حالت میں اپنے سر پر، چہرے پر، جسم پر گیلا کپڑا لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، روزہ میں حجامت کروا سکتا ہے۔ بچوں کو روزہ رکھوانا جبکہ وہ برداشت کریں، یہ سنت سے ثابت ہے۔ اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں، وقت ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے فضل و کرم سے جو بات عرض کی گئی اس میں جو غلطی ہے وہ معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات انہی کی توفیق سے عرض کی گئی اللہ تعالیٰ اسے کہنے اور سننے والوں کے لیے قبول فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے کہنے والوں کو، سننے والوں کو اپنے فضل و کرم سے رمضان تک پہنچائے، عافیت سے، خیریت سے رمضان مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی خیر و برکات سے ہمیں محروم نہ کرے، لیلۃ القدر ہمارے نصیب میں فرمائے، اور جو ٹھیک ٹھیک بات سنی گئی اس کا فائدہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے دنیا و آخرت میں نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اب 20 منٹ ہیں سوالات کے جوابات کے لیے، آسان آسان سوالات دیجیے، انشاءاللہ جوابات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے۔ ذکر دی شیخ صاحب۔
سوال یہ ہے کیا مسجد میں تراویح کا پڑھنا ضروری ہے یا گھر میں بھی نماز تراویح پڑھی جا سکتی؟ جواب دینے سے پہلے کچھ تفصیل عرض کرتا ہوں تاکہ جواب دینے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ اگر گھر میں جماعت کرانے کی صورت میں فرض نماز گھر میں پڑھی جائے تو پھر درست نہیں۔ فرض نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اگر فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد گھر میں جا کے تراویح پڑھی جائے تو اس میں انشاءاللہ الرحمن کوئی حرج نہیں۔ ہاں، اگر گھر میں تراویح کا بندوبست یہ ہے کہ 2-4 دن پڑھی، بچی کے سسرال والے آگے، چلو آج چھٹی کر لیتے ہیں، مہمان آگے آج مختصر کر لیتے ہیں، آج کہیں جانا ہے، بڑی ضروری دعوت ہے، تو پھر بہتر ہے کہ مسجد ہی میں تشریف لے آئے۔ اگر یہ باتیں نہ ہوں اور اسی قسم کی دیگر باتیں تو اللہ کے فضل و کرم سے مردوں کا فرض نماز کے بعد، فرض نماز مسجد میں ادا کرنے کے بعد تراویح پڑھنا درست ہے۔ خواتین فرض بھی اور تراویح بھی اپنے گھروں میں پڑھ سکتی ہیں۔ سوال یہ ہے ایک ادھر آ جائے، روزہ میں حجامہ کروانے سے روزہ کھل جاتا ہے، روزہ میں حجامہ کروانے سے روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے حجامہ کروانے والے دونوں کا روزہ کھل گیا۔ اللہ کی توفیق سے جو بات احادیث سے معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح بچوں کو 7 برس کی عمر میں نماز شروع کروائی جاتی، اس کی مشق کروائی جاتی ہے، تو اسی کے ساتھ روزہ کی مشق اور پریکٹس بھی شروع کروا دی جائے، تاکہ 7 اور 10 برس 3 برس کا یہ عرصہ ہے، اس میں بچہ اپنی اس عادت پر پختہ ہو جائے، تو 10 برس کی عمر میں جس طرح نماز کی پابندی کروائی جاتی ہے، اس طرح اللہ کرے کہ بچہ روزے کا بھی پابند ہو جائے۔ اس میں ایک اور اضافہ کر لیجیے کہ فرض کب ہوتا ہے؟ فرض تب ہوتا ہے جب وہ بالغ ہو جائے، اور بالغ کب ہوتا ہے؟ جب اس کو نہانے کی ضرورت پڑے، یا زیر ناف بال آ جائیں، یا عربی حساب سے 15 سال عمر ہو جائے۔ تینوں میں سے جب ایک بات ہوگی تو تب روزہ بچوں پر فرض ہے، تب وہ بچہ رہتے ہی ہیں۔ 10 سال کے بعد حکم دیں گے، لیکن وہ فرضیت کے لیے نہیں، ایک شریعت کی پابندی کرتے ہوئے بچوں کو بالغ ہونے کے بعد روزوں پر نہایت پختگی سے لگانے کی۔ جب خواتین آپس میں نماز کی تراویح کریں گی تو جو امام خاتون ہے وہ سب کے درمیان کھڑی ہوگی، آگے کھڑی نہیں، دونوں سے تاکیدی بات ہے، اگر کوئی جواب اس میں خلل ہو تو فوراً بتائیے۔ سوال یہ ہے کہ رمضان میں تو شیاطین پابند سلاسل ہوتے ہیں، انہیں جکڑ دیا جاتا ہے، رمضان کے بعد آزاد ہو جاتے ہیں تو نیک اعمال کی اور گناہوں سے بچنے کی وہ کیفیت باقی نہیں رہتی، تو رمضان کے بعد کس طرح نیک اعمال کا سلسلہ برقرار رکھا جائے؟ اس بارے میں کئی ایک باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہم ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جو رب رمضان کے رب ہیں وہی غیر رمضان کے بھی رب ہے، اور جنہوں نے ہمیں رمضان میں ان گناہوں سے اور غلطیوں سے بچایا ہے اور بچنے کا حکم دیا ہے، ہم انہی سے التجا فریاد کرتے ہوئے ان گناہوں سے اور خطاؤں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ دوسرا، ہم
دوسری اہم بات یہ کہ ہم ذہن میں یہ رکھیں کہ نیکی کی قبولیت کی ایک نمایاں یا بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ نیکی کے بعد نیکی کی جائے. تو جو شخص اپنے رمضان کے روزوں کو اللہ کے ہاں مقبول و منظور کروانا چاہتا ہے اس کے لیے بہتر بڑھیا بات یہ ہے کہ وہ رمضان کے بعد بھی عبادات کو برقرار رکھے اور گناہوں سے پرہیز کرتا رہے. یہ نہ ہو کہ دل میں پہلے ہی کھوٹ ہو کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے ہم نے نمازیں چھوڑ دینی ہے, اب جمعہ مسجد میں جانا ہے, قرآن پاک صرف جمعے کے دن پڑھنا ہے. تو اس طرح کا اپنے دل میں عہد و پیمان کرنے والا اپنے رمضان کے روزوں اور نیکیوں کو بھی مشکوک بنا دیتا ہے. تیسری بات یہ کہ رمضان کے بعد اپنی نیکی کے معیار اور لیول کو برقرار رکھنے کے لیے اچھی مجلسوں میں شریک ہوا جائے, اچھی صحبت اس میں بیٹھا اور اٹھا جائے, اور زیادہ سے زیادہ قرآن و سنت اور ربی لٹریچر جو ہے اپنی فراغت کے اوقات کی مناسبت سے اسے پڑھنے کی کوشش کی جائے. اور پھر سب سے بڑھ کر جو بات ہم نے پہلے کہی کہ بہت زیادہ اللہ سے دعا مانگے, اور اللہ تعالیٰ اپنے سے دعا کرنے والوں کو مسترد نہیں فرماتے ہیں. سوال یہ ہے کیا امام تراویح میں قرآن شریف پکڑ کے تراویح پڑھا سکتا ہے, اور کیا سننے والے قرآن شریف پکڑ سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ شاندار طریقہ یہ ہے کہ امام اپنی یادداشت سے پختہ کر کے پڑھے, غلطی کرے تو پیچھے لوگ رکما دیں. اور شاندار بات یہ ہے کہ ہم امام کا قرآن کریم توجہ سے بغیر قرآن کریم کے سنیں, لیکن اگر قرآن کریم پڑھنے یا سننے کے درمیان نماز تراویح میں پکڑ لیا جائے تو انشاءاللہ الرحمن اس سے تراویح میں کوئی خلل واقع نہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز 4 رکعتیں جماعت کروائی اور آپ کی نواسی آپ اس کو اٹھائے ہوئے تھے. اگر نواسی کے اٹھانے سے نماز ہو گئی تو قرآن پاک کے اٹھانے سے بھی انشاءاللہ الرحمن امید ہے نماز اللہ کے فضل و کرم سے ہو جائے. بہت اچھا سوال ہے. حدیث شریف میں ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن کریم ختم نہیں کرنا چاہیے, اور بعض بڑے بڑے ائمہ ان کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے ایک رات میں قرآن ختم کیا تو کیا کریں؟ اچھی طرح اللہ بیٹے کو جزائے خیر دے. بہت ہی اچھا سوال ہے. شاید اس سے بڑی ضروری بات کہنے اور سمجھنے کی اللہ توفیق دے دے. اسٹینڈرڈ معیار ٹچ سٹون وہ کیا ہے؟ جواب دیجیے. قرآن و سنت ہے یا کچھ اور؟ تو جب قرآن کریم میں کوئی بات ہو, حدیث شریف میں کوئی بات ہو, کافی ہے. امام دارمی رحمہ اللہ نے روایت کیا, ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کیا تم اس بات سے ڈرتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے یا تمہیں زمین میں دھنسا دے کہ تم کہتے ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور فلاں نے یہ فرمایا. حضرات ائمہ بڑے بڑے بزرگ ان کے بارے میں کوئی بات ایسی ہو کہنا چاہیے اللہ ان پر لا تعداد رحمتیں نازل کرے. لیکن ماننی کون سی بات ہے؟ قرآن و حدیث کی. احترام بزرگوں کا ائمہ کا نہ کرنے والا اللہ اس کی زبان پھٹ جائے, دماغ ٹوٹ جائے. احترام ثابت ہے لیکن حرف آخر کوئی بزرگ کوئی امام نہیں, وہ کتاب و سنت ہے. تو جب حدیث سے ثابت ہے کافی ہے. انہوں نے کیوں کیا؟ اللہ ان پر رحم کرے. اس سے آگے کچھ نہیں کہنا چاہیے.
सवाल ये है कि जो शख्स रोजा रखने की ताकत नहीं रखता वो क्या करे। उसके लिए ये है कि हर दिन के बदले में 1.5 किलो अनाज किसी को दे, 30 दिनों का 45 किलो अनाज दे दे। अल्लाह के फजल करम से उम्मीद है उसकी जिम्मेदारी पूरी हो। लेकिन ये नहीं ताकत हो तो वो 45 की बजाय 45,020 किलो अनाज दे, वो बात नहीं करे। ये उसके लिए है जिसमें रोजा रखने की ताकत अब भी नहीं और मुस्तकबिल में भी उम्मीद नहीं कि वो सेहतयाब हो। बूढ़ा आदमी है, दानी किसी मरज में, बज़ाहिर दानी, बाकी तो अल्लाह जान, दानी मरज में मुब्तला है, जवान भी है, तो वो हर एक रोजे के बदले में 1.5 किलो अनाज दे तो उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से उसकी कमी अल्लाह पूरी फरमा दे। बेटी ने सवाल बड़ा अच्छा किया है। वो ये है कि जब आदमी बीमार है तो रोजा नहीं रख सकता, तो रोजा जो है वो उसका फिदिया देता है, यानी 1.5 किलो अनाज हर रोज दे तो रोजे का इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उसको छोड़ने का कोई गुनाह नहीं होगा, बल्कि रोजे का जो सवाब उसे मिल जाएगा। तो उसी पर कयास करते हुए बच्चे ने कहा अगर आदमी बीमार है तो नमाज नहीं पढ़ता तो फिर नमाज उसका कफारा कैसे अदा करेगा। नमाज जो है उसकी सूरत रोजे से मुख्तलिफ है। नमाज उसकी सूरत रोजे से मुख्तलिफ है और वो ये है कि नमाज को अदा करना है, लेकिन उसके अदा करने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहूलत, तखफीफ और आसानी पैदा कर दी है। वो क्या है कि अगर वो नमाज मस्जिद में नहीं अदा कर सकता तो अपने घर में अदा कर देगा। बीमार है, मस्जिद में नहीं आ सकता, घर में अदा कर देगा। अगर घर में खड़े होकर अदा नहीं कर सकता, बैठ के अदा कर ले। अगर बैठ के अदा नहीं कर सकता, लेट के अदा कर ले। अगर लेट के अदा नहीं कर सकता तो इशारों से अदा कर लेगा। लेकिन नमाज छोड़ने की इजाजत, बोलिए नमाज छोड़ने की, और नमाज के अलावा अदा करने का और कोई कफारा तरीका जरिया नहीं है। हत्ता के एक नमाज है, उसका नाम है सलातुल खौफ, खौफ की नमाज। और वो क्या है? नमाज उस हालत में जबकि इस्लामी लश्कर दुश्मन से लड़ रहा हो, और ये नहीं कि अपनी कमीनगाहों में अपनी जगह पे आराम से बैठे हैं, नहीं, लड़ाई हो रही है, दौरान लड़ाई है, तीर है, तलवार है, और अब क्या है, गोलियां हैं, धमाके हैं, टैंक हैं, जहाज हैं। उस दौरान भी नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं है। हाँ, वो नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहद्दिसीन से बयान किया कि जंग की हालत में नमाज अदा करना, या सलातुल खौफ, खौफ की हालत में नमाज अदा करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 16 या 18 मुख्तलिफ तरीकों से साबित है कि नमाज वो मुख्तसर हो जाएगी। यहाँ तक कि बाज़ दफा खौफ शदीद हो तो नमाज 1 रकत भी अदा हो सकती है, लेकिन नमाज को छोड़ा नहीं जाए। एक सवाल ये है कि क्या बहन और बहनोई के साथ उम्रा या हज के लिए जा सकते हैं? उसका मुख्तसर जवाब ये है कि बहनोई जो है वो शरई तौर पर महरम नहीं होता, लिहाजा उसके साथ बतौर महरम उम्रा पर जाने की इजाजत नहीं है। जब महरम मुयस्सर हो उसी सूरत में अल्लाह की तौफीक से उम्रा या हज पर जा सकते हैं, उम्रा या हज पर जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये डॉक्टर फजल इलाही साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।